بیٹا ہمیں ضرورت پڑی جو نمبر ریشنل نہیں ہوتے، اب وہ کون سے نمبر تھے، وہ کہاں سے آئے کہ جو پتہ چلا کہ یہ ریشنل نہیں ہے؟ تو ریشنل کی جو ڈیفینیشن تھی کہ انٹیجر ڈیوائڈیڈ بائی انٹیجر، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے؟ اس کی سب سے پہلی مثال لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسکوئر ہو جس کی سائڈ کی لینتھ جو ہے وہ 1 میٹر یا کوئی بھی یونٹ رکھ لیں وہ ہو، تو اگر ہم اس کے ڈائگنلز کی لینتھ نکالنا چاہیں تو دیکھیں وہ کیا بنے۔ اسکوئر میں ایک تو اب یہ پیتھاگورس تھیورم کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، پیتھاگورس تھیورم ابھی ہم اس کے بعد یہ ریئل نمبرز کے بعد پیتھاگورس تھیورم کی طرف آئیں گے، آپ کو ارریشنل نمبر اس سے سمجھ آئے گا کہ پیتھاگورس تھیورم ہزاروں سال پہلے سے یہ چل رہا ہے، یہ اس نے آبزرویشنز کی ہوئی تھیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں، یہ وہ ہائیپوٹنیوس کا اسکوئر، پرپینڈیکولر کا اسکوئر پلس بیس کا اسکوئر، کیسے یہ دونوں جو ہیں وہ ایکسپریشنز برابر ہیں۔ تو یہ اسی کی مدد سے ہم نے ڈائگنل نکالا ہے۔ تو ڈائگنل جو ہے اگر کسی اسکوئر کی سائڈ کی لینتھ 1 ہوگی تو ود دی ہیلپ آف رائٹ ٹرائنگل کنسیپٹ اور پیتھاگورس تھیورم کے مطابق اس کے ڈائگنل کی جو لینتھ ہے وہ اسکوئر روٹ 2 ہوگی۔ اسی طرح ویلیو آف پائی، اسکوئر روٹ 2 بھی جو ہے وہ ریشنل نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ انٹیجر نہیں ہے، اور پائی بھی جو ہے وہ انٹیجر نہیں ہے۔ اگر ہم ارریشنل نمبر کی ڈیفینیشن کریں جو ہم نے 8 کلاس میں بھی پڑھی ہے اور فرسٹ ایئر میں بھی وہ لکھی ہے، تو دی ڈیسیمل فریکشن دیٹ آر نان ٹرمینیٹنگ، جو کہ رکے بھی نہ، اور نان ریکرنگ، اور اس میں کچھ ریپیٹیشن بھی نہ ہو۔ ریکرنگ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن۔ اگر ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد جو نمبرز آ رہے ہیں وہ رک بھی نہیں رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ان کا ریدم بھی نہیں بن رہا، وہ ریپیٹ بھی نہیں ہو رہے، تو ایسے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ارریشنل نمبر کہتے ہیں۔ تو یہ ویلیو آف اسکوئر روٹ 2 بھی وہی دیکھیں اس سے لینتھ نکالی ہے اس نے آپ کے ڈائگنل کی، کہ یہ بھی ایک کیا ہے؟ ارریشنل نمبر ہے، کیونکہ اس کو ریشنل نمبر کی شکل میں نہیں لکھ سکتے۔ اب یہ جو ریئل نمبر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ریشنل اور ارریشنل کو اکٹھا کر کے بنایا گیا۔ یہ جب ریئل نمبرز بن گئے، اب یہ ریئل نمبرز ان کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ تمام جو ہمارے قدرتی فینومیناز ہیں، ہماری نیچر کے فینومیناز ہیں، یہ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کے میتھمیٹیکل ایکسپریشن بنانے کے لیے یہ نمبر کافی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہر چیز کی کوانٹیٹیز کی، ہر چیز کی مقدار کو میئر کرنے کے لیے نمبرز کی ایک بہت وسیع رینج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس ڈسٹینسز بھی ہم پازیٹیو نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں، ہم ٹیمپریچر لینا چاہیں وہ ڈیسیمل فارم میں، ریشنل فارم میں بھی لے سکتے ہیں، ہم ٹائم انٹرولز کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ تمام نیچرل ورلڈ کے فینومیناز کو میئر کر رہا ہوتا ہے، ایون دیٹ فرام دی موشن آف پلانٹس کی موشن کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اور سب اٹامک پارٹیکل جو ہمارے کوانٹم میں یوز ہوتے ہیں یہ ان کے بیہیویئر کو بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے ہمارے پاس۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے بہت ساری ہیں، آپ خود اس کو مطلب سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریئل نمبرز کے بعد کمپلیکس نمبر کی میں نے ہیڈنگز نہیں دی، لیکن کمپلیکس نمبر دیکھیں بیسیکلی ریئل نمبر کمپلیکس نمبر کا سب سیٹ ہے۔ اب جب یہ سب سیٹ ہے اور کمپلیکس ہے، تصوراتی امیجنری نمبرز جو تصور میں ہیں، اس کا ریئل پارٹ بھی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بندے کی کوئی پراپرٹی ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے، میں اپنی مثال ہی لوں، مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مجھے غصہ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو بھوک لگنے کی میرے پاس میں نے اس کو ڈیٹا دیا، وہ دیا جی 5، اس کا کوئی بھی یونٹ لے لیں کہ مجھے جی 5 گرام بھوک لگ رہی ہے۔ تو ابھی چونکہ بھوک لگنا شروع ہوئی ہے تو ابھی مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ غصہ جو ہے، بھوک لگنا نیچرلی ہے، قدرتی ہے، جبکہ غصہ آنا یہ میری اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، یہ میرے اندر کی بات ہے، یہ تصوراتی ہے۔ تو اب بھوک جو میں نے 5 گرام کی بھوک لگی ہے، اس میں جو مجھے غصہ آیا ہے وہ ہے جی 0 آیوٹا۔ ٹھیک ہے جی، کہ مجھے ابھی تک غصہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری بھوک بڑھ رہی ہے، اب مجھے 7 گرام بھوک لگی ہے، تو اب وہاں پہ امیجنری پارٹ بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا۔ فار ایگزامپل 2 آیوٹا، تو وہ اس کا ریئل پارٹ الگ ہوتا ہے، اس کا امیجنری پارٹ الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کمپلیکس نمبر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ چلیں اب چلتے چلتے ہم یہ بات کرتے جائیں کہ اس تیاری کا مقصد صرف اور صرف آپ اپنے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے
جو ہے وہ لیکچرار ہی بنانا ہے یا ایس ایس ہی بنانا ہے، اور اگر یہ نہیں بنایا تو میں اپنا فرض جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کروں گا۔ دیکھیں استاد کا مقام اللہ نے جو ہے وہ بڑا اہم رکھا ہے۔ بیٹا مائک آف کر دیں، کائنڈلی ڈسٹربنس نہ کریں، ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو ہاں جی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم چونکہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو ہم جو چیز ڈگری جو لی ہوئی ہے ہم نے، اگر ہمیں اس کے ہی کنسیپٹس نہیں ہیں، ہم بچوں کو وہی اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتے، ہم بچوں کے آئیڈیل نہیں بن سکتے، تو پھر ہم نے زندگی میں حاصل کیا کیا؟ تو ہمارا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب انسان سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے قدموں کے تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کا علم ہے، تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بھی دین سیکھتے ہیں۔ آپ ذرا پڑھنا شروع تو کریں، آپ سوچنا شروع تو کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار دلائل جو ہیں وہ آپ کو موجودگی کے یہ میتھمیٹکس سے ملیں گے۔ آپ پروف کریں گے کہ اتنی پرفیکشن کون سی ذات ہے جو کائنات میں ڈال سکتی ہے، وہ سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ کو کوئی ذات ملے گی ہی نہیں، میتھس میں پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان لیکچرز کو اس نیت سے بھی سنا کریں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور سیکھا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، علم جو ہے وہ چوری نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے چھوٹی کلاسوں سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہاں جی، اب آتے ہیں جی ارتھمیٹک اینڈ جیومیٹری، یہ لاسٹ ہے، اور اس میں ہے جی ہمارا پیتھاگورس تھیورم۔ تو آئیں ذرا اس فگر کے اوپر آ جائیں، بس میں اتنا ہی سمجھا دوں تو یہاں پر بہت ہے کہ پیتھاگورس نے ہزاروں سال پہلے یہ کام کیا تھا۔ دیکھیں یہ اے والا جو اسکوئر ہے، یہ ایک لائن ہے جس سے اے والی جو لائن ہے ہم نے اس سے ایک اسکوئر بنایا۔ اسکوئر کی پراپرٹی ہے اس کی چاروں سائڈز کی جو لینتھ ہے وہ ایکول ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بی والی سائڈ سے بھی جو ہے وہ ایک اسکوئر بنایا، اور یہ سی والی سائڈ سے بھی ایک اسکوئر بنایا۔ تو بیسیکلی یہ جو درمیان میں بنی ہوئی ہے نا رائٹ ٹرائی اینگل، یہ 3 اسکوئرس کو ایک خاص سیمیٹری میں جوڑنے سے بنتی ہے۔ تو اس طرح سے کہ اگر ہم یہ اے اسکوئر اور بی اسکوئر کو، یہ پورے اسکوئر کو، اس کے پاس پیتھاگورس کے پاس اسکوئر کا کنسیپٹ نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اسکوئر بھی ایک پراپرٹی ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی ایریا نکال رہا تھا جو کہ ڈیفائن ہو چکا تھا کہ ایریا کیا ہوتا ہے، اسکوئر کا اے ملٹی پلائی بائی اے، یا اگر بی سائڈ ہے تو بی ملٹی پلائی بائی بی۔ تو یہ ایریا آف اسکوئر جو ہے وہ ایک تھرڈ اسکوئر کے کیا ہوگا، ایکول ہوگا۔ اس طرح سے یہ پیتھاگورس تھیورم بنا، جو کہ پھر ہمارے پاس ایک بہت آج تک دیکھیں ہم یوز کر رہے ہیں۔ اور میتھس کا بندہ اگر اس نے تھوڑی سی بھی میتھ پڑھی ہے نا تو وہ پیتھاگورس تھیورم کو ضرور پڑھے گا۔ یہ سب سے زیادہ ریئل لائف میں یوز ہونے والا تھیورم ہے، جو کہ ایسے بنا تھا۔ ہے یہ وہی کہ ہائیپوٹینس کا اسکوئر جو ہے وہ پرپینڈیکولر کے اسکوئر کے اور بیس کے اسکوئر کے کیا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ چلیں جی، بیسٹ آف لک۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ میتھس 92، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے آئندہ کے تمام اس سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں، پلس اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ڈسکشن ہے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ فی سبیل اللہ وہ یوٹیوب پر ڈالیں۔ دیکھیں فائدہ اور نقصان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ سب کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ تیاری کروائی تھی، اور مقصد میرا آج بھی وہی ہے کہ جو مجھے آتا ہے میں یہ کوشش کروں کہ وہ سب کو آتا ہو، میرے سے جڑے ہوئے ہر بندے کو آتا ہو۔ تو یہ جب میں نے وہ اس میں کچھ مطلب تجربات ہوئے مجھے، اور وہ یہ تھے کہ جب ہم فری پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بچے جو ہیں وہ کسی کی کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، وہ اس طرح سے توجہ نہیں کرتے۔ اب جب ہم نے ایک بہت مختصر سی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے فیس رکھی ہوئی ہے، تو وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس ٹائم وقت نکالنا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے۔ جب آپ کچھ دیتے ہیں، کچھ ایکشن کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ کوئی اتنی خاص اماؤنٹ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ سلائیڈز ہی بناتے وقت مجھے کم و بیش 5 گھنٹے لگے تھے، اور میں رات کو، ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹا میں نے پہلے لکھا تھا، حالانکہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ میں سے تمام کو یہ آتی ہوں گی، لیکن یہ تو ظاہر ہے ہمارا پہلا لیکچر تھا۔ ابھی ہم نے آگے چلنا ہے، اور جب ہمارے مین ٹاپکس آئیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پر بھی جو ہے ہم اسی طرح بریفلی
اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو سمجھیں، تمام میتھمیٹیکل پرابلمس کے ساتھ، تمام کہ آپ کے پاس کوئی بھی بات آئے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حسد کرنے والوں کے حسد اور بری نظر والوں کی بری نظر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام کو زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب کرے، آپ کے نصیب اچھے کرے، کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے۔ جزاک اللہ۔ اب جو ہے وہ اپنے اپنے مائکس آن کر